رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله لجپال 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 نبی میرے درداں دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دوا دینا جدوں وقت نزا آوے جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا تیرا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا آقا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا دل روندا ہے میرا 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 دل روندا ہے جان دینے جدوں لوگ مدینے ہن سانو ویا آقا آقا ہن سانو ویا آقا دربار بکھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزا آوے جدوں وقت نزا آوے دامن دی سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج
پال نبی میرے درداں دی دوا دینا آسی دی تمنا رب آ کے مدینے بچے آسی دی تمنا رب آ کے مدینے بچے پاوے تبا دے کتیاں دے پاوے تبا دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا پاوے تبا دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزا آوے جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل نارتھ کراچی پاکستان سے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی قادری سہروردی چشتی قلندری ابوالعلائی جہانگیری شتاری مداروی شاذلی دامت برکات قدسیہ کے ہمراہ رمضان مبارکہ کی خصوصی ٹرانسمیشن جواہر رمضان کے سیزن 4 کی آج 25ویں نشست کے اندر حاضر خدمت ہے۔ کل قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے جادو سے متعلق اور جو شعبدہ بعض عاملین ہیں ان سے متعلق گفتگو کا سلسلہ ہوا، اور آخر میں کچھ واقعات میاں حضور نے اپنی زندگی کے تربیت کے حوالے سے ذکر کیے۔ آج بھی اسی موضوع کو کنٹینیو جو ہے لیتے ہوئے میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے گفتگو کا سلسلہ ہوگا۔ میاں حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں حضور ایک سائل ہیں، ان کا سوال ہے ہمارے جو موضوع چل رہا تھا اسی حوالے سے کہ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی زندگی کے حالات و واقعات میں پڑھ رہا تھا، تو ان حالات اور واقعات کے اندر بابا عبدالصمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہوا، تو اس تذکرے کے دوران بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس 2 جن بھی موجود تھے۔ تو کیا بزرگوں کا اس طریقے سے جنات کو مسخر کرنا یہ جو ہے مناسب ہے، اس طرح ہو سکتا ہے؟ اور عام لوگ اگر تسخیر جنات وغیرہ کے معاملات کریں تو اس کی کیا فوائد ہوتے ہیں یا نقصانات ہوتے ہیں، اس کے متعلق ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بزرگوں کا جناتوں کو مسخر کرنا یا کسی مخلوق کو مسخر کرنا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، صحیح۔ کثرت ذکر سے کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جن کا اگر کثرت سے ذکر یہ کیا جائے تو جنہ ہوئے، عوان ہوئے، یہ خود ہی خود مسخر ہو جاتے ہیں اور ان کے تابع فرمان ہو جاتے ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم ارادے سے ہی یہ کام کر رہے ہوں، تو اس کو بھی کہیں بھی بزرگوں نے اس بات کے لیے منع نہیں کیا صحیح کہ کسی جنات کی تسخیر نہیں کی جا سکتی۔ صحیح اب جنات تو پیغمبروں کو بھی مسخر رہے ہیں، صحیح حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر جنات تھے۔ صحیح ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک جن نے مجھے چھیڑنے کی کوشش کی، تو میں نے اس کو ہاتھ سے ہٹایا
تو اس کا لعاب میرے ہاتھ پہ لگ گیا اللہ اور میں چاہتا تو اس کو پلر سے باندھ دیتا اور مدینے کے بچوں سے کھیلتے، اللہ لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا، دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالی سے کہ ایسی حکومت اور سلطنت کسی کو نہیں دے کہ جن اور انس ہر چیز جس کے تابع ہو. تو اس دعا کی وجہ سے میں نے ہاتھ روک لیا. تو اب رسول خدا نے بلایا تھا کیا؟ بات یہی ہے. اسی طریقے سے ابلیس کا پڑپوتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے آیا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرے ساتھ وہ چلے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر نہ ہو. اللہ آج میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا کہ اے عبداللہ میرے ساتھ چلو. سبحان اللہ. آپ لے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا مجھے لے گئے. اندھیری جگہ تھی ایک بیابان میں، اور آپ نے ایک دائرہ کھینچا. یہ آپ اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایک دائرہ بنایا اور مجھ سے فرمایا کہ اس دائرے میں بیٹھ جاؤ، اور فرمایا کہ اس دائرے سے نہ نکلنا. اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ رسول خدا دائرے سے باہر تھے، میں دائرے کے اندر تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک دم کالی چھا گئی ہے اور اس میں کچھ مخلوق آئی ہے، اور آپ رسول خدا ان سے باتیں کر رہے ہیں. تو جب یہ ہو گیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنات تھے. تو یہی حال ہے کہ جب بزرگ ریاضت کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو یہ مخلوق ان کے مسخر ہو جاتی ہے. اب وہ جو بابا عبدالصمد تھے وہ اللہ الصمد کے عامل تھے. آپ نے 40 سال اس پہ ریاضت کری تھی اللہ الصمد پر، اور 40 سال کی ریاضت کا آپ کا اس پر یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک ہر روز اس کو 1.25 لاکھ پڑھا ہے، اور 10 سال کے بعد میں 3 دن میں اس کو 1.25 لاکھ پڑھتا ہوں. تو اس سے تو اور بھی بہت ساری مخلوق مسخر تھی، بلکہ ان کا تو قلب اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا تھا، کھول دیا تھا اس اسم کی برکت سے. تو وہ جنات تو ان کے ساتھ اس طریقے سے رہتے تھے کہ وہ جیسے کہ ان کے بچے رہتے ہوں، ان کے مددگار ہوں، ساتھی ہوں، ان کے خادم ہوں ان کے. تو اس لیے وہ جو ہیں جنات ہر وقت موجود رہتے تھے. لوگوں کو دکھتے تھے لیکن وہ دکھتے بلے کی شکل میں تھے، اور ہر وقت ان کی چارپائی بھی جس پہ وہ بیٹھتے تھے یا لیٹتے تھے اس کے نیچے بیٹھے رہتے تھے. صحیح. تو یہ اکثر ایسا رہا ہے بزرگوں کا معاملہ کہ کثرت ریاضت کی وجہ سے کچھ جنات ان سے مسخر، ان سے جو ہوتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں، ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اب اس کو تم تسخیر کا نام دو. اب اسی طریقے سے باقاعدہ طور پر جو حکمہ روحانیت، بڑے بڑے علماء روحانیت جیسے حضرت فخر الدین رازی ہیں، حضرت امام غزالی ہیں، حضرت محی الدین ابن عربی ہیں، حضرت امام احمد بونی ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے علماء نے، علامہ دیربی ہیں، ان لوگوں نے باقاعدہ طور پر تسخیر جنات کے اعمال وضع کیے، لکھے ہیں. ہاں، جنات کو منتروں کے ذریعے شرکیہ کلمات سے بلانا، حاضر کرنا، ان کی پوجا کرنا حرام ہے، کفر ہے. لیکن آیات قرآنی یا اسماء الہی یا صورتوں کے ذریعے جو مسخر ہوتے ہیں
اس میں کیا بات ہے؟ اور حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سترۃ الجمیل، سر الجمیل جو کہلاتی ہے، اس میں آپ نے باقاعدہ طور پر یہ اعمال لکھے ہیں. تو اب شیخ ابو الحسن شاذلی کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ حضرت غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جواہر خمسہ میں لکھے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے بزرگوں کی تصانیف ہے جو اپنے وقت کے جلیل القدر عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور وہ اہل علم ہی نہیں تھے، اہل ذکر بھی تھے. انہوں نے لکھا ہے. تو اگر کوئی شخص صرف اس نیت سے کہ میری دنیاوی معاملوں میں معاونت ہو، اب معاون تو آپ کسی کو، کتے کو بھی تو مقرر کر لیتے ہو اپنے شکار پہ، صحیح، اپنی ضرورت کے لیے. اپنی ضرورت کے لیے. اس کو منع فرمایا ہے کیا؟ حدیث میں منع ہے کتا رکھنا شکار کے لیے. تو بات یہ ہے کہ جب کتے کو بھی تم اپنی معاونت کے لیے رکھ سکتے ہو تو وہ تو ایک بڑی مخلوق ہے. تو اگر وہ کسی اسم کے ذریعے، کسی آیت کے ذریعے آپ اس کو مسخر کرتے ہیں اور وہ آپ کی ماہر مددگار دنیاوی معاملات میں ہو جاتے ہیں تو اس میں قباحت کیا ہے؟ وہ بھی ایک مخلوق ہے نا اللہ کی، اور مکلف مخلوق ہے جو جزا اور سزا پر ایمان رکھتی ہے. اگر وہ آپ کی معاون ہو جاتی ہے تو اس میں کیا، اس میں قباحت کیا ہے آپ کے دنیاوی معاملات میں اگر وہ آپ کی معاون ہے؟ صحیح. ہاں، اس سے وہ غیب کی خبر نہیں جانتا. صحیح. اگر جنات پر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ غیب کی خبر بتاتا ہے تو یہ غلط عقیدہ ہے، یہ گمراہی ہے. جنات کو مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. تو یہ بات ہے کہ وہ دوسرے معاملات میں آپ کی معاونت کرے. اب دوسرے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں اگر آپ اس سے معاونت لے رہے ہیں تو آپ کے عقیدہ ایمان پہ کیا فرق ہے؟ ہاں، اگر آپ اس کو غیب کا علم جاننے والا سمجھتے ہیں یا آپ اس کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو حرام بھی ہے اور کفر بھی ہے. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو اس طریقے سے بزرگوں نے جو ہے یہ چیزیں لکھی ہیں اور ان کی تعلیمات میں بھی رہی ہیں. آیات قرآنی کے وظائف، اذکار، چلے کاٹنے کے طریقے کی طرف سے رہے ہیں یہ. اسی طرح میاں آپ بتاتے ہیں کہ دادا عثمان میاں رحمہم اللہ، ان کے ساتھ بھی بڑے معاملات ہوا کرتے تھے. ایسے ایسے اجنہ تھے کہ جو بڑے تصرفات، طاقتیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی ان کو اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں بالکل. وہ دیکھیں، قبلہ میاں صاحب جو تھے وہ بڑے انکساری رکھتے تھے اپنے اندر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے. اب بزرگ کا ایک مزاج ہوتا ہے، جی. اور وہ شہرت نہیں پسند کرتے تھے. انہوں نے تاریک زندگی گزاری لیکن تصرفات رکھتے تھے اور وہ ظاہر بھی ہوتے تھے. اور بہت سارے معاملات بھی ایسے ہوئے کہ جن سے بات ظاہر ہوئی. چند ایک واقعات میں ہیں. ایک دفعہ ایک ہمارے پیر بھائی تھے، جی. تو وہ بس میں سفر کرنے کے لیے بیٹھے. تو اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ یہاں سے W18 جاتی ہے. تو آپ جو تھے وہ
اس میں چڑھنے لگے. تو وہ کہتے ہیں ایسے کہ جیسے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے روک لیا اور وہ گاڑی نکل گئی. اب گاڑی آتی تھی 15-20 منٹ کے بعد. تو وہ جا رہے تھے کورنگی، وہ لانڈی میں رہتے تھے، اپنے مریدوں کے پاس آئے تھے. تو وہ لانڈی جا رہے تھے گاڑی میں بیٹھ کے. تو وہ انہوں نے ہاتھ ایسے وہ کہتے ہیں باقاعدہ میرا کسی نے ایسے ہاتھ پکڑا ہے اللہ. اور مجھے روک لیا. تو گاڑی نکل گئی. دوسری گاڑی میں جو آئی تو اس میں وہ بیٹھ گئے. بولے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی دیر میں یہاں دھوپ میں کھڑا رہا، وہ گاڑی نکل گئی. تو جب وہ قائد آباد پہنچے تو پہلی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ریل سے ہو گیا اللہ. اور اس میں کافی لوگ مرے تھے. تو کہنے لگے میں قائد آباد پہ اتر گیا اور مجھے تو ایسا ہو گیا، میرے سناٹا آ گیا مجھے کہ یہ کیا ہوا. وہ چونکہ روڈ بند ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو یہ روڈ کھلنے میں ٹائم لگے گا، میں میاں صاحب کے پاس چلا جاؤں. تو انہوں نے وہاں سے گاڑی پکڑی، قائد آباد سے ملیٹ چلے گئے. صحیح. تو جب وہ ملیر پہنچے تو میاں صاحب اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ بھی بیٹھے. تو جب وہ آئے تو میاں صاحب نے ان کو دیکھا اور مسکرانے لگے اور فرمانے لگے بچہ آج تو بچ گیا. سبحان. تو ایک واقعہ تو یہ ہوگا. پھر بعد میں میاں صاحب نے اس کی وضاحت کری کہ میرا ایک جنات ہے. مجھے جب اس بات کا علم ہوا جنات سے نہیں، کشف سے، صحیح. کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے ان کے ساتھ، تو میں نے اس کو بھیج دیا، میں نے جا روک لو اس کو. سبحان. آپ بھی یہ فرماتے ہیں اور ہمیں حدیث کے ذریعے بھی اور بزرگوں کے اقوال سے بھی یہ ملتا ہے کہ جنات غیب نہیں جانتا، وہ اشاروں پہ کام کرتا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ وصال فرما چکے تھے اور جناتوں کو خبر ہی بھی نہیں تھی اس بات کی کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، کہ اگر وہ دیمک لکڑی کو نہ کاٹتی تو وہ تو اسی خوف میں لگے رہتے اپنے کام میں. جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کا وصال ہو گیا تو بھاگ گئے سارے. اور میاں صاحب کو تو جناتوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. آپ تو فرماتے تھے کہ چونکہ میں نے جب کہلکاف کا چلہ کیا تھا تو یہ 2-4 جنات جو تھے یہ اس میں آنے لگے تھے، پھر یہ رک گئے ہی نہیں. یہ کہیں بھی ہوں میرے پاس ڈیوٹی ضرور دیتے ہیں، آن کے 1-2 گھنٹے کے لیے صحبت میں آتے ہیں. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے بات یہ کہ سارے جو جناتوں کو تابع کرنے والے ہوں. صحیح. ان بزرگوں کو ان کے تابع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کا تعلق اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے غلام تھوڑی رہتے ہیں یا مخلوق کے محتاج تھوڑی رہتے ہیں. ان جناتوں میں اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں. بالکل. جناتوں کے اندر جس طریقے انسانوں میں مومن بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اسی طرح ان میں بھی سب ہیں. اور یہ چونکہ بس ان میں سرکشی ہے، یہ بات ضرور ہے صحیح. کہ اگر کوئی مومن جنات بھی ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے. صحیح. کافر کی تو بات الگ ہے، شریر کی تو کیوں
کہ سرکشی ہونے کی وجہ سے ان کا غصہ تیز ہوتا ہے. پھر دوسری بڑی وجہ ہم جنس نہ ہونا. صحیح. لیکن چونکہ جب ہم کسی کلام کے ذریعے کسی مخلوق کو تابع کرتے ہیں تو وہ کلام اس کی زنجیر بن جاتا ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالی نے ایک اپنے کلام میں ایک ایسی برکت رکھی ہے اور ایک ایسا سرور رکھا ہے کہ جس طرح انسان کے قلب پر اس کا اثر ہوتا ہے اور انسان اس میں محو ہو جاتا ہے اور پھر اس کلام کو پڑھنے والے سے محبت کرنے لگتا ہے، تو اسی طریقے سے اس کلام کا اثر ہر مخلوق پر ہے. تو جب ہم کلام پڑھتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، تو اس کلام کی جو ذاکر موکل ہوتے ہیں یا وہ جو جنات ذاکر ہوتے ہیں اس کلام میں، وہ آ جاتے ہیں، وہ معاون ہو جاتے ہیں. اب جیسے کہ کوئی آدمی، دو آدمی ایک فیلڈ کے ہوں صحیح. تو وہ ایک دوسرے سے مددگار ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو باقاعدہ طور پر اس کا اگر کوئی عمل بھی کرتا ہے، باقاعدہ طور پر ان کو تابع کرنے کے ارادے سے بھی اس عمل کو کرتا ہے، تو بھی کیا حرج ہے؟ بزرگوں نے کہا ہے صحیح. کرو. اب چونکہ سختیاں اس میں، پابندیاں اس میں اتنی ہیں کہ ہر ایک عام آدمی کی دسترس سے وہ پابندی باہر ہے. اب بڑے بڑے علماء کے تابع جنات رہیں. ہمارے ایک پیر بھائی تھے جو عرفان میاں، جی. انہوں نے دیوبند سے پڑھا تھا. صحیح. تو وہ بتایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک استاد تھے روحانیت کے، اصغر علی شاہ صاحب نام تھا ان کا شاید. تو وہ کہتے تھے ان کے تابع جنات تھے. وہ شاگردوں کو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ چلو کچھ میٹھا منگا لیتے ہیں. تو اکثر شاگرد کہتے تھے استاد جلیبی منگاؤ. تو وہ پوری تھال میں گرم گرم جلیبی آ جاتی تھی. وہ پیسے نکال کے دیتے، رکھتے کہ یہ لو جلیبی لے آؤ. تو تھال میں جلیبی آ جاتی ہیں گرم. ہاں. اب اس میں کیا کباہت ہے؟ اور بڑے علامہ تھے، وہ استاد تھے. اس طریقے سے اکثر رہا ہے اور بزرگوں کی معاونت جناتوں نے کی ہے. صحیح. اب وہ اس لیے نہیں کی بزرگوں کی کہ انہوں نے ان کے عمل کیے یا ان کو تابع کیے، نہیں، وہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کے پاس آتے تھے. دادا منظور حسین شاہ سرکار کے پاس آنے سے قبل آپ کے پاس بھی ہم نے سنا تھا کہ بے شمار جنہ کی ایک فوج تھی. عمل کیے تھے جناتوں کے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جس وقت حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب سے بیعت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ اعمال جو ہیں، عملیات کو چھوڑو، ان کو آزاد کرو، ان سب کو، اور اللہ اللہ کرو، صحیح. ذکر پہ آ جاؤ. سبحان. تو وہ خود بھی پسند نہیں کرتے تھے جناتوں کو. صحیح. بزرگ تھے، وہ آدم ذاکر تھے، کمال کے ذکر تھا ان کا، تو وہ تو مقرر تھے، سبحان. کوئی عامل تھوڑی تھے. سبحان. تو انہوں نے منع فرمایا تھا، ورنہ ہم نے بہت کچھ، جو لوگ ساتھ رہے ہیں انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے. سبحان. سن 1976 سے اور 80 تک، اور بہت ساری چیزوں کو تو میں نے، جب یہ وامی کی پیدائش ہوئی تھی جی.
تو پھر حضرت عثمان علی شاہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ اب باقی جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کو بھی آزاد کراؤ، بولو جاؤ صحیح. چھوڑو ان کو بھی، ختم کراؤ ان کو، ورنہ میرے کمرے میں تو کوئی بغیر آواز دیے اندر آ بھی نہیں سکتا تھا. اللہ. تھپڑ لگتا تھا. تو وہ بات یہی تھی کہ یہ کوئی وہ بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی کمال والی بات ہے. کمال تو یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے نا نور قرار پکڑ لے اور اللہ کا ذکر قرار پکڑ لے اور تم اہل ذکر سے ہو جاؤ. سبحان اللہ. سبحان اس کی کوشش کریں بس. اللہ. تو اسی لیے بزرگوں نے صرف تسخیر کے لیے منع فرمایا، اس لیے کہ بھئی تم اپنا ایک وقت ضائع کرو گے اس میں. جتنا وقت تم اس میں ضائع کرو گے پھر تمہارے ہاتھ میں طاقت آ جائے گی، اور اگر تمہارے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے تو ہر آدمی کا ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا. وہ اس کو جائز ناجائز استعمال کرے گا، اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرے گا. تو اس لیے منع کیا گیا، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں تھی کہ جس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے اس کو تکبر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے طاقت ہاتھ میں آنے کے بعد کہ میں کامل اور اکمل ہو گیا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ طاقت جو ہے وہ اطاعت سے بھی روکتی ہے، کیونکہ سرکشی پیدا کرتی ہے. تو اس لیے تسخیرات سے منع کیا بزرگوں نے کہ تمہارے اندر کہیں سرکشی نہ آ جائے. اور یہ ہمارا تجربہ بھی رہا زندگی کا کہ جنہوں نے اعمال کیے اور تسخیریں کر لی، ان کے ہاتھ میں طاقت آ گیا، وہ سامنے آن کے کھڑے ہو گئے. اللہ. یعنی جن کو آپ نے اجازت دی کروایا عمل وہ کھڑے ہو گئے. لیکن جن کو ذکر فکر دیا وہ آج تک چل رہے ہیں. آئے سبحان. تو یہ بات ہے. بس یہ ویسے بزرگ امتحان بھی بڑے لیتے ہیں اس راستے کے اندر، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جنات وغیرہ کی طلب رکھتا ہے یا بارگاہ الہ تک جانا چاہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلب ہو سکتی ہے، صحیح. یا تو مخلوق کی یا خالق کی. سبحان. اب بندے کی نیت ہے، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر مخلوق کی طلب رکھتا ہے تو مخلوق کو مسخر کر دیتا ہے، اللہ. اور اگر بندہ خالق کی طرف اس کی طلب رکھتا ہے تو اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. بس یہ فرق ہے اور کوئی بھی فرق نہیں ہے. اللہ نے بندے پر ہی چھوڑ دیا ہے. اور آج تو وہ حال ہے کہ نہ خالی کی ان کے پاس ہے، نہ مخلوق کی ان کے پاس ہے، آئینہ سے وہ خود ہی خود ہیں بس جو کچھ ہے. تو بات یہ بھی ہے، نہ خالق کے ذکر کرنے کا ڈھنگ اور نہ مخلوق کو تابع کرنے کی کوئی ترکیب. ایسے تھوڑی ملتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے. آج تسخیر کے اعمال کے لیے لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں، کتابیں بھری پڑی بھی ہیں تسخیر کے اعمال سے، لیکن کوئی مسخر کر لیتا ہے اس میں سے؟ نہیں کر سکتا. علم سے نہیں ہوتا مسخر، عمل سے ہوتا ہے. اور عمل بھی وہ جو صاحب اجازت کے ساتھ ہو، سبحان. ورنہ نہیں ہوتا کچھ بھی کر لو. آئی نا سمجھ بات. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ عالم کو اہل ذکر ہونا چاہیے. سبحان. کیوں کہ عالم اگر اپنے علم میں ہی رہتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ علم سے اہل ذکر ہو جائے تو اہل ذکر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو علم کی معرفت حاصل ہو جائے، اصل علم کا مغز حاصل ہو جاتا ہے. اور وہ جب تک حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ علم حاصل کرنا بڑا آسان کام ہے لیکن ذکر حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. اس لیے ذکر میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے. علم میں اپنے آپ کو نہیں مارنا پڑتا، صرف زبان چلانی پڑتی ہے.
اور جس کے ساتھ لیے بھی چلاؤ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اہل ذاکر، جب اہل علم اہل ذاکر ہو جاتے ہیں نا تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ان کے سینے کھل جاتے ہیں، واہ، اور پھر خلق خدا کو ہدایت ملتی ہے. ورنہ ان بزرگوں کو، بڑے بڑے بزرگوں کو ظاہری علم حاصل کر کر اہل ذکر ہونے کی بننے کی ضرورت نہیں تھی. آج جہاں انہی سے روشن ہے، انہی اہل علموں سے. علم تمہیں ہدایت ہی نہیں دیتا، خالی علم گمراہ بھی کرتا ہے. جب تک کہ تم اہل ذکر نہ ہو جاؤ. تو یہی سمجھنے والی بات ہے. ہم اسی بات پہ نہیں آتے، بس ساری باتوں پہ آتے ہیں. ساری باتیں ہم سے کرا لو، صحیح. مگر یہ مت کہو کہ اپنا تزکیہ کر لو تھوڑا سا. بس یہ بات ہے. اسد اللہ بھائی کی طرف ہم آتے ہیں، کلام پیش فرمائیں، انشاءاللہ پھر سوالات کا سلسلہ جاری ہے. تاغ رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ ہوا جا تاغ رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ رہا بس چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ عبادتیں کچھ نہ کی میں نے ریاضت کچھ نہ کی میں نے رہا بس ہر گھڑی مشغول عصیان یا رسول اللہ نے کیا کچھ نہ غم کر سکے آغا اسی میں ہی دن کٹے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب ساغری کی رونق بھی ہوتی سب ساما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع مسجدوں میں بہار آ گئی تھی ذوق در ذوق آتے نمازی ہو گیا
نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ ماہ رمضان ہم سے خوش ہو کے ہونا روانہ روزے محشر ہمیں بخشوانا الوداع 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 ماہ رمضان الوداع الوداع جب گزری جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع 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 ہے الوداع 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 ہے ماہ رمضان کی الوداع ہے ماہ رمضان کی الوداع ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے رمضان مبارکہ کی خصوصی برکات ہمیں نصیب فرمائے اور جو ایام باقی بچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان ایام کے اندر عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں سائلین کے سوال۔ ایک سائل ہے نام محمد وقاص احمد، کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ کو کسی نے ناحق قتل کر دیا ہے اور پولیس والے ہم گھر والوں پر ہی الزام لگا رہی ہے، ہماری کسی سے دشمنی یا لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہے، ہم کافی پریشان ہیں، اس حوالے سے میاں حضور کچھ مدد فرمائیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا وظیفہ کریں اور اس کا سوالات ختم کریں، لیکن کریں دونوں اسما کے ساتھ، صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس الزام سے بری فرمائے گا اور اصل جو قاتل کا چہرہ ہے وہ اللہ نے چاہ کھل کے سامنے آ جائے گا کون ہے۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ میاں حضور جسم میں بہت زیادہ سوئیاں چبھتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سر میں کوئی چیز گھوم رہی ہے۔ سر میں سوئیاں چبھ رہی ہیں جی، اور سر میں یہ اصل میں دماغی کمزوری ہے، تھوڑی سی
اور ہو سکتا ہے نظر میں بھی کوئی کمزوری ہو ان کے، تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک نسخہ بتایا تھا، بادام، دھنیا کی گری، سونف اور چاروں مغز، دست خدوس، یہ سب چیزیں ملا کر، اور اخروٹ، اور اس میں مصری برابر کی ملا کر پاؤڈر بنا کر کھائیں تو یہ شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ ایسا محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ہمارے ساتھ کوئی ساتھ چل رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اصل میں اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک مرض نفسیاتی مرض ہے، شیزوفرینیا کہلاتا ہے، اس میں انسان کو شکلیں اور آوازیں اس طرح کی آتی ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ مسئلہ جناتی ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، جنات بھی ایک مخلوق ہے جو اسی جہاں میں رہتی ہے، صحیح۔ اور بعض اوقات ایسے ہیں عامر جنات۔ صحیح۔ عامر جنات وہ ہوتے ہیں کہ جو آبادیوں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، اور ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہیں، کیونکہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رسول الثقلین ہیں، تو جن اور ان سب کے اور تمام مخلوق کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ اور وہ عامر جنات جو مسلمانوں کی آبادیوں میں رہتے ہیں وہ اکثریت سے مسلمان ہوتے ہیں، تو وہ کسی سے مانوس ہو جائیں تو اس کے آس پاس رہتے ہیں، تو بعض اوقات ان کے ہونے کی احساس بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم مخلوق سے خوف کھاتے ہیں، دوسری ہمارے دل میں ایک خوف موجود ہے فطرتاً، تو پھر ہمیں اس کا احساس زیادہ ہونے لگتا ہے۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ وہ اس وجہ سے ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کوئی عامر جنات، کوئی مخلوق موجود ہے، تو وہ آیت الکرسی روزانہ جو ہے پڑھ کے اپنے اوپر دم کرا کریں، اور آیت الکرسی اپنے ورد میں رکھ لیں کم از کم 21 مرتبہ روزانہ، تو اس چیز سے نجات مل جائے گی۔ اگر یہ شیزوفرینیا کا مسئلہ ہے تو کسی ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لیں، نہیں تو ایک معجون آتی ہے، معجون نجا، اس کا استعمال کریں تو یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ صحیح۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ میاں حضور تھوڑا سا بھی چلتا ہوں تو چلنے سے بہت زیادہ سانس پھولتا ہے اور خود سے زور لگا کر سانس لینی پڑتی ہے، اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس صورتحال میں دو چیزوں کی بات ہے، یا تو ان کا پھیپھڑے کمزور ہو رہے ہیں یا ان کا دل کمزور ہو رہا ہے۔ اب اس کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ بادام، السی، میتھی دانہ اور آملہ، ان چاروں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے ایک ایک چمچی صبح شام لیں تو یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ میاں حضور بہت زیادہ کاروبار کے اندر نقصان اٹھائے، جو بھی کاروبار کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، اور بہت جو ہے تھک ہار گیا ہوں، اب کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس کے لیے یہ کہ اگر کاروبار میں ناکامیاں بار بار ہو رہی ہیں اور آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں یہ، تو سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ والی جو سورہ نصر ہے، یہ 125 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھ لیں، صحیح۔ اور آگے پیچھے درود شریف پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کا اسم ہے یا ناصرو، یا ناصر، ناصرو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اس کو 341 مرتبہ روزانہ اس کے ساتھ پڑھیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ جسم پر جلد کے کسی حصے پر کوئی وزن آ جائے تو جلد اس جگہ سے سوج جاتی ہے، اس کا کچھ حل ارشاد فرمائیں۔ اصل میں یہ الرجی ہے، اور کرشی والوں کا ایک پاؤڈر آتا ہے الرجکس کے نام سے، وہ لے لیں، آدھی آدھی چمچی روزانہ 1-1.5 مہینے تک استعمال کریں تو یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور سائل کہتے ہیں کہ میں حضور ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے کچھ مجرب عمل تعلیم فرما دیں۔ ناجائز تعلقات کو ختم کرنے کے لیے سورہ لہب بہت ہی عمدہ وظیفہ ہے۔ اس کو یہ کریں کہ روزانہ 70 مرتبہ پڑھ کے
اگر ان کو کچھ کھلا پلا سکتے ہیں تو نمک پہ دم کر کے ان کو ہانڈی یا سالن وغیرہ میں کھلائیں، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو یہ پڑھ کر اور تھوڑی سی رائی یا سرسوں پہ دم کر کے ان کے گھروں کے آگے ڈال دیں، اور روزانہ تصور میں ان پہ دم کریں، روزانہ یہ پڑھ کر، اسی نیت سے کہ ان میں علیحدگی اور جدائی ہو جائے صحیح اور ان کی جو محبت کی آگ ہے وہ ان سے ٹھنڈی ہو جائے. صحیح. تو یہ کریں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. اور اگر کسی نے میاں ناجائز جو ہے اس طریقے کا معاملہ کیا ہے کہ وہاں تعلقات ختم نہیں کروانے چاہیے تھے، جائز تعلق ہے، دیکھیں گناہ گار ہے، سخت گناہ گار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جوڑنے کے لیے فرمایا ہے. صحیح. یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. سبحان اللہ. تو یہ تو بڑا گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس بات اگر ہو جائے تو اس سے بچاؤ کے لیے دو مسلمانوں میں تفریق کرانا تو بہت بڑی بری بات ہے یہ، بلکہ کوشش کرو کہ دو مسلمانوں میں صلح کراؤ، تاکہ یہ ہے کہ تمہاری آخرت سدھرے. اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کوئی تفریق کرا بھی دی ہے یا اس قسم کی کوئی بات ہو گئی ہے، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ بہت عمدہ چیز. سورہ فاتحہ ہم وصل کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ میم کا وصل کے ساتھ پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو دلوں کو جوڑ دیتا ہے اس کے ذریعے جن کے لیے پڑھا جائے. اسی طرح ایک سائل اور ہیں، کہتے ہیں کہ میاں حضور کوئی چیز گم یا چوری ہو جائے تو اس کو تلاش کے حوالے سے کوئی عمل تعلیم فرما. سورہ طارق پڑھیں اس کے لیے. جب چوری کی یا گم ہونے کی خبر ملے تو اس صورت کو 41 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ فوراً مل جائے گی. صحیح. فاقہ کشی سے نجات اور حفاظت مال و جان کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. فاقہ کشی سے نجات کے لیے سب سے بہتر چیز سورہ واقعہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کم از کم ایک بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار اس کو پڑھا جائے، اور یا غنی المغنیوں 2100 بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات مل جاتی ہے. آخری سوال میاں حضور کی بارگاہ میں، ایک سائل ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ والوں سے جڑنا چاہیے. سبحان اللہ. اور پھر وہ جیسی ہدایت کریں، کیونکہ ہر مرض کی الگ دوا ہوتی ہے، ایک دوا نہیں ہوتی. تو یہ طبیب بہتر جانتا ہے کہ اس کے دل میں کون سی بیماری ہے، اس کی روح کو کون سی بیماری ہے. تو جو طبیب روحانی ہوتا ہے نا، اس سے جڑیں ہی. ایسے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا. آئی نا سمجھ میں بات؟ تو وہ ترتیب بتاتا ہے، ترکیب بتاتا ہے، اور جس بیماری کی وجہ سے دور ہے تو اس سے وہ بیماری دور کرائے گا. یہ بات ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قبلہ میں حضور دامت برکات میں قدسیہ عمر خضری عطا فرمائے. آپ کا سایہ شفقت تعدیر ہمارے سنوں پر قائم و دائم فرمائے. آپ کے علم عمر میں مزید برکت وسعت عطا فرمائے. الحمدللہ خانقاہ کی تعمیرات کے حوالے سے فنڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے فنڈ جو ہے بھجوائے ہیں، ان کے نام میں لیے دیتا ہوں. عرفان بھائی ہیں، انہوں نے 50,000 روپے فنڈ کیے ہیں زکوٰۃ کی مد میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی طرح انہوں نے 1 لاکھ روپے خانقاہ کی تعمیر کے حوالے سے بھی پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سمیع الدین صاحب 12,100 روپے خانقاہ کے لیے پیش کیے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. عرفانہ بی بی 1,27,500 روپے خانقاہ کی مد میں پیش کیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جمیل صاحب نے 28,250 روپے زکوٰۃ کی مد میں دیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ولی الدین صاحب 1.5 لاکھ روپے انہوں نے پیش کیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے خانقاہ کے لیے. نظام صاحب نے 3,500 روپے انہوں نے دیے خانقاہ کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ذیشان صاحب 35,000 روپے انہوں نے خانقاہ کے لیے دیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آفتاب صاحب 17,500 روپے. عزیز فاطمہ 10,000 روپے. حبیب اللہ صاحب 3,500 روپے. فیروز صاحب 38,200 روپے. عرفان صاحب 69,500 روپے. شبیر صاحب 5,000 روپے. عرفان صاحب 3,500 روپے. اور اصفیہ بی بی 4,000 روپے. خالد صاحب 1 لاکھ روپے. صغیر صاحب 5,000 روپے. ان تمام احباب کے عاطف صاحب نے جو ہے وہ خدمت میں پیش 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے. وہ احباب کے جن کے نام نہیں لیے گئے ہیں، جنہوں نے عطیات دیے ہیں،
انشاءاللہ العزیز ہر دعا کے اندر ان کے نام شامل ہوتے ہیں اور ان کے لیے قبلہ میاں حضور دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عطیات کو قبول فرمائے۔ کل کی جو نشست ہے وہ ہماری آخری نشست ہوگی، اس نشست کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے، اور یہ نشست انتہائی خاص نشست ہے۔ اس نشست کے اندر ابتدائی حصے میں ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ سے جو ہے اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد خاص طور پر ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوگا۔ آپ خانقاہ کا جو آفیشیل نمبر ہے 0307-698-1717، اس پر آپ لائیو کال کر کے اپنے عطیات بتا سکتے ہیں، اپنی جو خدمت ہے جو آپ نے خانقاہ کے لیے دی ہے اس کا آپ کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں، میاں حضور سے دعا کے لیے عرض کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے گا آپ تمام احباب، دیکھیے پورا مہینہ ہم نے آپ کے سوالات لیے، کالز پر بھی، واٹس ایپ کے اوپر میسیجز کی صورت میں بھی، اور کومنٹس کے اندر جو روزانہ لائیو چیٹ ہوتی ہے اس پر بھی آپ کے سوالات ہم نے پورے مہینہ شامل کیے ہیں۔ کل کی جو نشست ہوگی اس میں آپ کوئی سوال اپنا جو ہے مسئلے مسائل کے حوالے سے وہ آپ نہیں کیجیے گا، بس آپ نے چاہے آپ لائیو چیٹ کر رہے ہیں تو وہاں بھی اپنے عطیات کے حوالے سے آپ نے کومنٹس کرنا ہے، جو بھی آپ خدمت پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح جو لائیو کال ہو تو اس لائیو کال کے اندر بھی صرف آپ نے اپنے عطیات کے حوالے سے ہی کال کرنی ہے، اور دیکھیے صرف کال نہ ہو، وہ عطیات جو ہے وہ پیش بھی آپ نے کرنے ہیں۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا اس معاملے کے اندر ایک بڑا خاصا تجربہ رہا، اور ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا، اور اس واقعے نے میرے دل کو بڑا ٹھیس پہنچایا۔ میں بتا دیتا ہوں کہ آج سے تقریباً 1.5-2 سال قبل ہم نے جو ہے وہ خانقاہ کے حوالے سے فنڈنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، تو ایک صاحب نے تقریباً UK سے مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ کامران صاحب اب آپ ساری فنڈنگ بند کر دیں، اب آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو پوسٹ آپ ڈالتے ہیں فنڈ کے حوالے سے وہ بند کر دیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کی خانقاہ کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ سارے کا سارا میں اٹھاؤں گا۔ تو کہا کہ آپ بتائیں کتنا خرچہ ہے؟ میں نے کہا تقریباً جو ہے جس طرح ہم لوگ جگہ لینا چاہ رہے ہیں اس کو بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ تقریباً 7 سے 8 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ لگ جائے گی۔ تو ان صاحب نے کہا کہ وہ 8 کروڑ روپے میں جو ہے خانقاہ کے لیے ڈونیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے اعلان کر دیا، میاں حضور کی بارگاہ میں خوشی خوشی گیا، ان سے میاں حضور کی بات بھی کروا دی، اور المختصر یہ کہ تقریباً 4 مہینے تک کہ وہ پیمنٹ آ رہی ہے، ابھی پہنچ جائے گی، ابھی اکاؤنٹ کے اندر پہنچنے والی ہے، بس میں پاکستان والوں کو کہہ رہا ہوں وہ پہنچا دیں گے، بس میری فلاں پراپرٹی جو ہے وہ ابھی مارکیٹ میں گئی ہوئی ہے، وہ بکنے والی ہے، وہ 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے، 8 کروڑ روپے کچھ بھی نہیں ہے، بس میں فوراً اکاؤنٹ میں بھجوا دوں گا۔ المختصر یہ کہ وہ 4 مہینے کے بعد وہ صاحب جو ہے وہ 8 کروڑ روپے کیا، وہ 8 روپے بھی خانقاہ کو نہیں دے سکے۔ اس کا نقصان بڑا ہوا کہ ہمارے جو جذبات تھے، ہم نے جو ایک کمپین کی جو کوشش کی تھی وہ بھی ایک سلو ہو گئی۔ اور پھر میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی بارگاہ میں جب میں تھک گیا کہ میاں روزانہ اس بندے سے جو ہے معاملہ میں کرتا ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ بھائی وہ کب ہوگا مسجد کا معاملہ، کب ہوگا خانقاہ کا معاملہ، تو میاں حضور نے مجھے پھر کہا کہ بیٹا آپ چھوڑ دو اس کو۔ اصل میں انہوں نے تخیلات کے اندر وہ اعلان کیا تھا، اور وہ تخیلات کے اندر ہی تمہیں فنڈ دینا چاہ رہے تھے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور وہی ہوا جیسا میاں حضور نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ تو اس طرح کا معاملہ نہ ہو کہ آپ کالیں کریں اور کال کے اوپر اپنے فنڈ لکھوا دیں لیکن جو ہے خانقاہ تک وہ نہ پہنچ سکے۔ دیکھیں کل بروز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا اگر آپ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اس شخص سے بھی پوچھا جائے گا کہ جس نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس کو پورا نہیں کیا۔ آپ نہیں کر سکتے آپ نہ کریں، لیکن جو کر سکتے ہیں، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ آپ کال کریں اور بتا دیں کہ بھائی میری توفیق اتنی ہے اور میں یہ جمع کروا رہا ہوں، یہ اس کی سلپ ہے، آپ تصدیق کر لیں۔ خانقاہ میں کا جو آفیشیل نمبر ہے اس پر آپ سلپ بھجوا دیں، انشاءاللہ آپ کو ریسیونگ بھی مل جائے گی، اور میاں حضور سے ہم خصوصی دعا کا معاملہ بھی کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ پورے اس جو ہماری نشست ہوئی ہے، اس ساری نشست کے اندر جتنے بھی احباب شامل رہے ہیں وہ ضرور بھی ضرور کل کی خاص ٹیلی تھون کی نشست میں کال کریں گے اور اپنے عطیات
کا ضرور اعلان بھی کریں گے اور جمع کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں حضور اللہم صلی علی محمد نبی الامی معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگہانیاں، اموات ناگہانیاں، امراض ناگہانیاں سے محفوظ فرما۔ ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سے پہلے جو مسلمان جان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین، اس خانقاہ کی تعمیر میں، ایک مسجد کی تعمیر میں، اور اس مدرسے کی تعمیر میں جو لوگ ہم سے جس طرح تعاون کر رہے ہیں ان کی عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین، انہیں دنیا اور آخرت کی جزا عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہمارے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔